ہمارے پاس ملک صاحب یہ ٹی وی کے ذریعے خبر آئی ہے، چائنا ہمارا آل سیزن فرینڈ ہے، اور جب دنیا ساری آنکھیں موڑتی ہے، منہ موڑتی ہے، تو وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اور جو افغانستان کی صورتحال میں چین اور رشیا، ایران اور ازبک اور پاکستان کا رول ہے، وہ بھی وہاں کوئی خون ریزی نہیں ہوئی، ان کا خیال تھا، اور وہ ان شرائط پر کام کرنے کے لیے تیار ہیں جو انہوں نے طے کی امریکہ کے ساتھ۔ ہم نے نہیں کی جی ملک صاحب، ہم پیس کے لیے جانیں بھی دی ہیں 86,000 کی، 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ہمارے افواج کے، پولیس کے، دونوں کے اپاج ہوئے، اور ہماری آئی ایس آئی سے بڑی ایجنسی ان کی ہے جی۔ یہ بیچتے کیا ہیں؟ کیا پدی کا شوربہ۔ ہماری ایجنسیوں کو معلوم تھا کہ یہ ان کا دورہ ہمارے لیے، ان کی حفاظت، ان کی سیکیورٹی جو ہے، پاکستان کی جو ٹاپ کمانڈوز یونٹ ہیں، انہوں نے ان کی حفاظت کی ہے، زرار بھی لگی ہوئی تھی۔ سو یہ ساری چیزیں سیٹل تھی۔ آل آف سڈن صبح انہوں نے ناشتے کے بعد نخرے کرنے شروع کر دیے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم 4 دن سے وہاں جا رہے تھے۔ حالانکہ تکلیف تو ہمارے شہر کو تھی۔ دیکھیں نا کتنی آبادی ہوگی نیوزی لینڈ کی، 40 لاکھ ہوگی، ہماری 80 لاکھ کروڑ ہے راول پنڈی، میرا حلقہ نے آج اجازت مانگی ہے، ہمارے پاس جو سارے ثبوت ہیں وہ سارے میڈیا کو دکھائیں گے۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ انٹیریئر منسٹر جو ہے اس کی ایک حد ہے، اس سے وہ آگے کراس نہیں کر سکتا۔ سو ہمارے پاس جو سارا مٹیریل آ گیا ہے، ہم نے میڈیا سے کہا تھا کہ ہمیں 2 دن دیں، ہمارے پاس سارا مٹیریل، ہماری تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں، کل کریں پرسوں کریں میڈیا کو آن بورڈ لیں گے کہ اس میں کوئی تھریٹ نہیں تھی، کوئی ریڈ الرٹ نہیں تھا، یہ ان کا اپنا ہی ایک اپنا فیصلہ تھا۔ لیکن ہم ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے، ایک دنیا کے اس خطے میں جو ہمارا رول بڑھنے جا رہا ہے، اس کی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ہم نے پوری کوشش کی کہ یہ میچ کھیلیں، لیکن اگر وہ نہ کھیلیں تو ہم ان کو مجبوراً تو گراؤنڈ میں نہیں اتار سکتے۔ ہم ساری دنیا سے شیئر کریں گے۔ ہمارے پاس ساری تحقیقات ہمارے اداروں نے مکمل کر لی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ ساری صلاحیتیں رکھتے ہیں، اور جو وقت کل کا طے ہوا میڈیا کو اعتماد میں لیں گے۔ فؤاد صاحب سے کہیں گے یا میں کروں گا، کچھ شیئر نہیں کیا انہوں نے جو پرائم منسٹر کو یہ کہا کہ تھریٹ کوئی نہیں تھی ان کی، پرائم منسٹر نے، لیکن یہ خطرہ تھا کہ جب باہر نکلیں یا آئیں تو ان کے ساتھ کوئی شرارت نہ ہو۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ یہ تو پنجابی میں کہتے ہیں آٹا گندے ہلدی کیوں ہے، یہ تو بہانہ بنانے کے سب طریقے اور سلیقے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس جو ہم نے سٹڈی کی ہے، اور جو ہم نے میسج کو جو ہے، وہ کہہ رہے ہیں میسج آیا اور ہمیں میل آئی ہے، ہم میل کو بھی ایکسپوز کر دیں گے، اور ان کے میسج کو بھی یہ دنیا میں ثابت کریں گے کہ ان کے جانے کے بعد یہ میسج انہوں نے بنایا یا انہیں آیا یا دیا گیا، یہ قوم پہ چھوڑ دیں گے، دنیا پہ چھوڑ دیں گے، کیونکہ دنیا میں اس خبر کو بہت ہائی لائٹ۔ دیکھیں انڈیا تو ملک صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کیا، دال میں کالا ہے۔ آپ دیکھیں انڈیا میں، دیکھیں دال میں کالا ہے کہ وہ پاکستان کے وزیر داخلہ کو ایسے پیش کر رہے ہیں جیسے خدا نہ خواستہ کہ پتہ نہیں میں کتنا ہی خوفناک یا خطرناک آدمی ہوں، اور نیوزی لینڈ کی ٹیم کے بارے میں جتنا، اور طالبان کے بارے میں جتنا وہ ایک پروپوگنڈا کر رہے ہیں۔ بعض انڈیا کے چینل ایسے ہیں جو 1 مہینے سے وہاں سے شیخ رشید اور طالبان نکلا ہی نہیں ہے، اور جو باتیں منسوب کی جا رہی ہیں ان کا حقیقت سے تعلق ہی نہیں۔ کبھی کہتے ہیں جی پنچیر میں یہ لڑ رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کنڑ میں لڑ رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں نگہار میں لڑ رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں نورستان پہ اتر گئے ہیں۔ یہ سب وہ شکست ہے، وہ ذلت اور رسوائی ہے جو انڈیا کے نام پہ لکھی گئی ہے، اور وہ شکست کی سیاہی ہے جو ان کے چہروں پہ ملی گئی ہے کہ ان کی اتنے سالوں کی انویسٹمنٹ خاک میں مل گئی ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب ان کا کیا رول رہ گیا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں 24 تاریخ کو کیا تقریر ہوتی ہے اور کیا بات چیت آگے بڑھتی ہے، اور اس کو کیسے لیا جاتا ہے۔ اور پاکستان ایک حقیقت ہے، کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے ہماری اہمیت اور ہماری صلاحیت اور دیکھیں ملک صاحب،
آج کیا تاریخ ہوگی؟ 21 تاریخ ہوگی ہے، 21 دن ہوئے ہیں اس حکومت کو بنے ہوئے، 31 تاریخ کو امریکن گئے ہیں، ہم نے نہیں کہا ان کو جائیں جی، 20 سال سے وہ وہاں تھے، ہمیں انہوں نے کہا کہ امن میں رول ادا کرو، ہم نے امن میں جانوں کے نذرانے کے علاوہ طالبان کو ان کے ساتھ میز پہ بٹھایا، معاہدہ جو ہے دستخط امریکن نے کیے ہیں اور ملا برادران نے کیے ہیں، ہمارے تو جنرل فیاض نے کوئی دستخط نہیں کیے، یا کسی آئی ایس آئی یا عمران خان یا فارن منسٹر نے یا باجوہ صاحب نے، کسی کے دستخط نہیں ہیں، دستخط ان کے ہیں، اور ہم نے اس کے لیے، اگر یہ سمجھ رہی ہے دنیا کہ 21 دن میں افغانستان سکنڈینیویا بن جائے گا جہاں کے جانوروں کے بھی حقوق ہیں، تو ابھی دن لگے گا، خواتین کے پڑھنے کی تصویریں آ رہی ہیں، ہمارے ہاں بھی بچیاں الگ پڑھتی ہیں جی، کتنے سکول ہیں جو لڑکیوں اور لڑکوں کے اکٹھے ہیں پاکستان میں؟ مجھے بتائیں، سوائے یونیورسٹیز کے کوئی سکول بتائیں، میں پبلک سکولوں کی، پرائیویٹ سکولوں کی بات نہیں کر رہا، حکومت کے لاکھوں سکولوں میں ایک سکول بتائیں جہاں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں، لڑکیوں کا علیحدہ سکول ہے، سیکنڈری سکول ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹی میں لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں، اور وہاں بھی انہوں نے لڑکے لڑکیوں کو، پاکستان سے دیکھیں 10,000 لوگوں کا ہم نے انخلا کیا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کو بھی انٹری دی ہے جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہی نہیں تھا۔ اب افغانستان جانے والوں کی تعداد زیادہ ہے پاکستان آنے سے، اور یہاں سے وہ باہر گئے 10,000 سے بھی زیادہ، 11,000 لگا رہے ہیں، 10,600 کچھ، اور واپس جو گئے ہیں، یہ میں فارنرز کی بات کر رہا ہوں، نیٹو فوج کی بات کر رہا ہوں، یہ میں ان لوگوں کے بات کر رہا ہوں جو لوگ یہاں سے اگلے اسٹیشنوں پہ گئے ہیں، کچھ لوگ ابھی یہاں موجود ہیں، ان کو ہم نے 21 دن کا اور 1 مہینے کا ویزا دیا ہے۔ آج اگر آپ مجھے روز صبح رپورٹ ہوتی ہے، ارلی مارننگ، میں نماز صبح کی بات سب سے پہلے یہ دیکھتا ہوں کہ رات 12 بجے تک کتنے لوگ گئے اور آئے، اور جو یہ سوچے بیٹھے تھے ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کوئی مہاجر کیمپ نہیں بنایا؟ ہم نے کہا نہیں بنایا۔ آپ کے یہاں مہاجر نہیں آیا کوئی؟ میں نے کہا نہیں آیا بھائی۔ جو فارنر آتا ہے میرے پاس پہلا سوال یہ کرتا ہے کہ جناب آپ نے مہاجر کیمپ نہیں بنائے؟ ہم نے کہا جو ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں افغان طالبان جو ہیں، وہ اگر سٹیبل ہو گئے تو ہم ان کی بھی کوشش کریں گے یہ 3 ملین لوگ چلے جائیں، اب اپنے گھروں میں جائیں، ہم نے سروس دے دی، جتنی 20-30 سال دینی تھی دے دی، ہمارے پاس کوئی نہ مہاجرین آئے ہیں نہ کوئی مہاجر کیمپ ہے ملک صاحب، اور یہ ساری دنیا کو ہم بتاتے ہیں تو وہ انگشتے بدندہ ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ دیکھیں، اگر انسانی بحران پیدا کریں گے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پڑوس میں کسی کو بھوکا مرنے دیں گے تو یہ ہم نہیں کرنے دیں گے، باقی ریکگنائز ہم لوگوں کے ساتھ کریں گے۔ یہ فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے، روس کے ساتھ پیوٹن سے ان کی پرسوں بھی بات ہوئی ہے، چین کے ساتھ رابطے پہ ہیں، ان کے وزیر خارجہ سے بھی بات ہوئی ہے، ایران آن بورڈ ہے، چین آن بورڈ ہے، سو جو فیصلہ کریں گے مل کے کریں گے، لیکن ہمارا بارڈر جو ہے 300 میٹر بھی نہیں ہے، تورخم جو ہے یہ ادھر بھی تورخم ہے ادھر بھی تورخم ہے، بیچ میں سے گھر میں سے بھی دیوار جا رہی ہے، ادھر بہن رہ رہی ہے ادھر بھائی رہ رہا ہے، ان کو گراؤنڈ ریئلٹی کا پتہ ہی نہیں ہے، تورخم کزن سٹی ہے، دیوار جو ہے، اور ہم نے 2600-2700 کلومیٹر فینسنگ بنائی ہے جو کہ لوگوں کو کھٹک رہی ہے سب طرف کہ بھی یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے۔ ہم تو ایران کے ساتھ بھی فینسنگ اس سال دسمبر میں مکمل کر دیں گے، ایک سائڈ تو ہماری ان سارے خطرات سے پاک ہو جائے کہ لوگ دیکھیں نا، وہاں پہ کنڑ میں، نگہار میں، نورستان میں وہاں ٹی ٹی پی ہے، وہاں داعش ہے، وہاں اور ایسی تنظیمیں ہیں جو سیریا سے بھی اس طرف آ رہی ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہیں، کیونکہ ایک سٹیبل پاکستان جو ہے وہ ہندوستان کی سیاسی موت ہے۔ ایک سٹیبل پاکستان افغانستان کے پڑوس میں اور اس خطے میں جہاں کے 3 سپر پاور کے بارڈر ملتے ہیں، وہ تو انڈیا کے لیے ایک وہاں صف ماتم بچھی ہوئی ہے کہ ہو کیا گیا ہے۔ سو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ آف کورس یہ پاکستان دشمن لوگ ہیں، اور میں مناسب نہیں سمجھتا کسی کا نام۔ دیکھیں، ابھی تو بعض ٹی ٹی پی کے لوگ داعش میں شامل ہو گئے ہیں، اور جو ہماری چوکیوں پہ حملہ ہوتا ہے کہ ہماری فینسنگ کے ساتھ ہماری چوکیاں ہیں،
اور یہ چھپ کر حملہ کرتے ہیں وہاں سے، وہاں کے جو علاقے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی اس کا بھی انتظام کر رہے ہیں۔ اس وقت بارڈر پر ہماری فورسز موجود ہیں، ہماری جو سول آرم فورسز تھی وہ پیچھے آ گئی ہیں، ایف سی رینجرز پیچھے ہے، اب بارڈر پہ فوج ہے جس کے پاس نظام ہے، اور ایف آئی اے ہے جو کہ ویزے جاری کر رہی ہے۔ جو دیکھیں فارن منسٹر کا یہ بیان مجھ سے نظر سے گزرا، بہتر ہے فارن منسٹر کرے، میں انٹیریئر منسٹر کی حیثیت سے یہ بیان دے سکتا ہوں کہ اس میں 320 سے لے کے 500 550 تک وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں، جن میں پشاور سکول کا بھی واقعہ ہے اور دوسرے واقعات ہیں جس میں پاکستان میں دہشت گردی کی ہے، انہیں ہم معاف نہیں کریں گے۔ میں اتنا بیان دے سکتا ہوں۔ باقی ان کی معافی، جو لوگ ویسے ہی چلے گئے اور حالات کے خوف سے چلے گئے، اس کے بارے میں جو فارن منسٹری اور فارن آفس نے بات کی ہے، میرا خیال ہے وہ بہتر جواب دے سکتے ہیں۔ میں ایز اے انٹیریئر منسٹر ٹی ٹی پی کے 320 سے لے کے 580 کے درمیان یا 600 تک کے لوگ جو ہیں، وہ جو 500 ہی لگا لیں، 600 میں زیادہ کہہ رہا ہوں کیونکہ بیسک 300 ہیں اور اس کے ساتھ ان کے ہم نوا ہیں اور ان کے ساتھ جو پارٹیسپیٹ کرتے رہے ہیں، ان پر پاکستانی فوج جو ہے اس کے پاس پورے کوائف ہیں، اور ہم آگے سے بہت بہتر ہے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے انشاءاللہ۔ اکا دکا واردات ہو سکتے ہیں اور وہ کوشش بھی کریں گے، پوری اعداد و شمار ہیں، پوری اعداد و شمار ہیں۔ ابھی جواب دینے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا انتظار کر لیں، ہم ان سے نبٹ لیں گے، اور افغانستان کا امن ہمارا امن ہے۔ ہم افغانستان میں سکون چاہتے ہیں، استحکام چاہتے ہیں، اور جو افغانستان میں خون ریزی چاہتے ہیں، ڈسٹیبلٹی چاہتے ہیں، وہ دنیا کے امن کے دشمن ہیں۔ کیونکہ 40 سال کے بعد ایک ملک دنیا کے جو لوازمات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے، اور ان کے ساتھ ان کے اکاؤنٹ مجمد ہیں، وہ اپیل کر رہے ہیں کہ ہمارے اکاؤنٹ کھولے جائیں اور ہم سے رابطے رکھے جائیں، وہ خود رابطے رکھنے کے لیے تیار ہیں، اور اس طرح اس کو تنہا چھوڑنا تو کوئی دانشمندی نہیں ہوگی۔ جب طالبان روس سے لڑ رہے تھے تو ساری ٹریننگ دی، جہاد کا سارا فلسفہ عام کیا گیا۔ جب طالبان روس کے ساتھ لڑ رہے تھے تو طالبان کے مدرسوں کے جو کورسز تھے ان کو شارٹ کیا گیا، درس نظامی کے کورس کی مدت کو 7 سال کی بجائے 4 سال اور 5 سال بنایا گیا، اور اور ان کو پوری ٹریننگز بھی دی گئی، ان کو بھرپور ٹریننگز دی گئی، لیکن رات گئی بات گئی، جب ان کا مقصد حل ہو گیا تو وہ انہوں نے منہ موڑ لیا، اور پھر وہ خود جب آ گئے، اس وقت بھی ہم نے، عمران خان تو کہتا ہے میں ہوتا تو کبھی نہ کہتا، کبھی نہ ان کو اجازت دیتا، لیکن اس وقت کے جو فوجی لوگ تھے اور حکمران تھے تو انہوں نے پاکستان کے لیے جانی قربانیاں دیں کہ پاکستان کا کوئی ٹکراؤ نہ ہو، کیونکہ پاکستان کے لیے بھی اس قسم کی سوچیں تھی کہ پاکستان کو، کیونکہ ایک اٹامک دنیا کی سب سے بڑی اسلامک فوج ہے، پاکستان کا جغرافیہ اہم ترین جغرافیہ ہے، کوئی ملک ہمیں بائی پاس کر کے آگے نہیں جا سکتا، ہم راستے میں چرچل پوسٹ ہیں، اور اس چرچل پوسٹ کے خلاف بھی خطرات اور خدشات تھے، اس لیے ان کو سہولتیں دی گئی، ان کے ساتھ معاملات طے کیے گئے جو کہ بقول عمران خان کے نہیں ہونے چاہیے تھے، اور عمران خان نے ایک ایسا نعرہ لگایا جو دنیا میں ٹاپ ٹرینڈ بنا، ایبسولوٹلی ناٹ۔ سو ایبسولوٹلی ناٹ اگر کسی کے دل میں کھٹکا ہے یا کھٹکتا ہے تو ہم نے تو اپنے ملک کا انٹرسٹ دیکھنا ہے۔ اب ہمارے ملک کا انٹرسٹ یہ ہے کہ افغانستان میں امن ہو، استحکام ہو، اور دنیا ان کے ساتھ رابطے میں ہو، اور دنیا ان کی امداد کرے تاکہ وہ امن کے دوراہے پہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکے۔ ملک صاحب، میں آپ سے درخواست کروں گا مجھ سے آپ میرے سلسلے کی بات کریں۔ عمران خان کمیٹڈ ہے کہ وہ الیکٹرانک مشین پر الیکشن کرانا چاہتا ہے، پچھلے 1.5 سال سے ہر کیبنٹ شروع ہوتی ہے اس مشین کے ساتھ، بعض کا تو کیبنٹ کی پروسیڈنگ میں پہلا گھنٹہ میں یہ سوچ کے جاتا ہوں کہ یہ تو اب الیکٹرانک ووٹنگ پہ اور الیکشن مشین پہ ہوگی، اوورسیز پاکستانیوں کی ووٹنگ پہ اور الیکٹرانک مشین پہ عمران خان کمیٹڈ ہے، اور یہ وہ سمجھا جاتا ہے کہ موجودہ الیکشن کمیشن جو ہے اس میں رکاوٹ ہے، اور وہ اس الیکشن کمیشن موجودہ الیکشن کمیشن جو ہے اس مشین کو چلنے نہیں دے رہا،
یہ ہماری عمومی رائے ہے کیبنٹ میں، اور اس کے بارے میں کیا قانون جب پاس ہو جاتا ہے. میں نے تو ان کو چیف احتساب کے لیے لکھا تھا میں نے خط. میرے ساتھ دیکھیں میری 15ویں وزارت ہے ملک صاحب. اب لوگ مجھے یہ سب جگہ پہ مجھے مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. میرے ساتھ کچھ 70-75 سیکٹریوں نے کام کیا ہے جی. میں نے خط الیکشن کمیشن کے لیے نہیں لکھا تھا. نہیں کون وہ چیف نہیں، میں نے ان کا لکھا تھا کہ ان کو وہ دوسرا جو محکمہ ہوتا ہے، اب میرے ذہن سے اتر گیا، کہ اس کا جو وفاقی محتسب لگایا جائے. سوری اب یاد آ گیا مجھے. میں نے پرائم منسٹر عمران خان کو یہ خط لکھا کہ ان کو وفاقی محتسب لگایا جائے. یہ جو لوگ سارے کہہ رہے ہیں کہ شیخ رشید نے خط لکھا کہ ان کو چیف الیکشن کمشنر لگایا جائے، یہ غلط ہے جی. یہ میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں. میں نے خط عمران خان صاحب کو ضرور لکھا اور اس میں اس کی تعریفیں بھی لکھی، یہ بھی سب ٹھیک ہے. دیکھیں میں نے فروغ نسیم کا انٹرویو سنا ہے، اس میں تو وہ 50-50 کھیل رہا تھا. اس میں تو نظر آ رہا تھا کہ فروغ نسیم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بات تو حقیقت ہے کہ شہباز شریف خود کیسز میں انوالو ہیں، ان سے رائے نہیں لی جا سکتی، اور ان کے کنٹینیو کرنے کی بھی بات فروغ نسیم کر رہے تھے. 15 دن کی بات ہے. اگلے آپ کے میرے انٹرویو سے پہلے یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ نیا آئے گا کہ یہی کنٹینیو کرے گا. لیکن یہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. میرے پاس جو سوچ ہے، جو میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. کیا ہو رہا ہے نون والوں کے ساتھ؟ ویسے ہی ویلی رن پروڑیاں جوگی. کیا ہو رہا ہے نون کے ساتھ؟ 52 جلسوں کا پروگرام دیا ہے، وہ الیکشن کمپین پہ نکل آئے ہیں. اور میں تو ان کو مفت مشورہ دیتا ہوں، آؤ اپوزیشن والوں بیٹھو اور اس مشین میں اگر آپ کے کوئی خدشات ہیں تو مل کے دور کر لے. اس میں کیا حرج ہے؟ کہ ہم آپس میں ملیں. بات دیکھیں نا، اب تو دنیا میں پیوٹن کے الیکشن کے خلاف آج اپوزیشن جو ہے وہ سڑکوں پہ ہے. ٹرمپ جو ہے وہ بائیڈن کے خلاف کل نکلا ہوا تھا، اور ٹرمپ نے 3 بندے مر گئے تھے بائیڈن کے. وہاں اگر یہ مشین نہ ہوتی تو مسئلہ کچھ اور ہوتا. مجھے دنیا کا کوئی ایک ملک بتائیں جہاں ہارنے والا ہار تسلیم کرتا ہے. میں ملک صاحب آپ کا ٹائم ضائع ہوگا، 1 منٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں کونسلر منتخب ہوا. پہلا میں نے الیکشن لڑا، میرے خلاف ایک بندے نے رٹ کی کہ بھئی یہ غلط ہوا ہے، یہ ہوا ہے، فلاں ہوا ہے، اور یہ نہیں پورا اترتا. وہ ابھی تک لگی ہوئی ہے ہائی کورٹ میں. میں 15ویں دفعہ اللہ نے مجھے نبی کے صدقے میں وزیر بنایا، وہ کونسلر کی ریٹ ابھی بھی لگی ہوئی ہے. کسی دن نکل آتی ہے 5 سال 4-6 سال کے بعد، لاہور ہائی کورٹ میں لگی ہوئی ہے. یہ نظام کو کب تک دیکھیں نا، ایک الیکشن جیتتے ہیں تو سپریم کورٹ تک کیس جاتا ہے. اگر مشین ہوگی تو آسانی ہو جائے گی. آسانی کے ساتھ مشین سے الیکشن ہو سکتے ہیں، اور اپوزیشن کو بھی ہم کوشش کریں گے کہ اپوزیشن کو آن بورڈ کریں. ہم اپوزیشن کو آن بورڈ دیکھیں، ہم ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ مشین پہ آئیں، الیکٹرانک مشین پہ آئیں. وہ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹوں کو بھی نہیں مان رہے. اب اندازہ لگائیں، وہ پاکستانی جو یہ ملک چلا رہے ہیں، جس کے زر مبادلہ سے یہ ملک چل رہا ہے، ان کے ووٹوں پر بھی وہ ٹین ٹین کر رہے ہیں. اس طرح تو نہیں ملک چلتے. یہ نہیں مجھے پتا، فارن فنڈنگ کیس آ جانا چاہیے اور وہ پی ٹی آئی کے حق میں ہوگا. پی ٹی آئی واحد پارٹی ہے جس نے اپنے سارے کوائف دیے ہیں. باقی نون اور پیپلز پارٹی کے پاس تو رسید ہی نہیں. انہوں نے اپنے ہی نام سے اپنے پیسے اکاؤنٹ میں بھیجے ہیں. اور آ جانا چاہیے فارن فنڈنگ کا فیصلہ. کیوں نہیں آنا چاہیے؟ پی ٹی آئی اس میں سے سرخرو ہو کے نکلے گی. بلکہ اس کو اتنی دیر محفوظ رکھنا بھی اچھی بات نہیں ہے. دینا چاہیے فارن فنڈنگ کا فیصلہ. میں ملک صاحب آپ سے سچی بات کروں، پی ٹی آئی والے ٹکٹ منگوا لیتے ہیں ٹکٹوں کے کینڈیڈیٹ کے، کیونکہ فیس ہوتی ہے. 15 لوگ کینڈیڈیٹ بن جاتے ہیں. ایک آدمی کو ٹکٹ ملتا ہے، وہ 14 انڈیپینڈنٹ کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر راول پنڈی میرا کنٹونمنٹ نہیں ہے، عامر کا، اور میرے بھتیجے راشد شفیق کے ساتھ کچھ سیٹیں ہیں، باقی مین جو ہے عامر کا ہے. سب سے بڑا پرابلم، میں نے کشمیر الیکشن ایک رکشہ ڈرائیور کو سپورٹ کیا غریبوں کے لیے. ہم نے تو دیکھیں 2 دفعہ میئر بھی چھابڑی والے کو لایا، حیدر علی کو، اللہ اس کو جنت نصیب کرے، کہ غریب کو عزت دو، طاقتور کو کمزور کرو. یہ ہمارا منشور ہے.
یہ ہماری سیاسی سوچ ہے. ہم نے رکشے والے کو ٹکٹ دیا, لوگوں نے باتیں کی, اور پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں نے ہمیں سپورٹ نہیں کی. میں نے نیازی, جو سیف اللہ نیازی ہے, اس کو کہا یار ان لوگوں کو نکالو, نہیں نکالا انہوں نے. میں نے سیف اللہ نیازی کو کہا کہ یہ لوگ جو پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر ہے, یہ رکشہ ڈرائیور, اس کے خلاف کیوں لگے ہوئے ہیں, کیوں اس کی سپورٹ نہیں کر رہے. جب الیکشن ہوں گے حالات انشاءاللہ بہتر ہوں گے پی ٹی آئی کے, اس سے بہت بہتر ہوں گے. ابھی الیکشن 2 سال پڑے ہیں, یہ سال ہم انشاءاللہ دیکھیں نا, دنیا میں مہنگائی کا طوفان ہے, ہمارا ایک ہی ایشو ہے مہنگائی. پی ٹی آئی کے لیے جو چیلنج ہے وہ صرف اور صرف مہنگائی ہے. دنیا میں آپ دیکھیں تیل کی قیمت 40 سے 74 80 پہ چلی گئی ہے, چینی کی قیمت کہاں چلی گئی ہے, ویٹ کی قیمت کہاں چلی گئی ہے. اس کی وجہ سے ہم پہ انگلیاں ضرور اٹھ رہی ہیں, لیکن لوگ عمران خان پہ تنقید ضرور کر رہے ہیں, اس سے نفرت نہیں کرتے, یہ میں آپ کو بتا دوں. وقت آنے پہ بہتر ہوں گے لوگ. کام تو اس نے بڑا کیا ہے, پر آپ کو چہرہ چاہیے, آپ کو چہرہ چاہیے. دیر از آلویز فیس بیہائنڈ اے کیس. وہ وہاں کا چہرہ جو ہے, وہ بزدار نے کام تو بہت کیے ہیں. وہیں میں کیا نقص تھا, وہیں بیچارہ غریب آدمی تھا, اس لیے کہ وہ چیف منسٹر ہاؤس میں حقہ پیتا رہتا تھا اور وہیں سوتا تھا دفتر میں ہی. ہاں, لیکن یہ لوگ ورکر کو پسند نہیں کرتے. بزدار بھی ورکر آدمی ہے, اسی لیے کیڑے نکال رہے ہیں. وہ پہلی دفعہ بنا ہے اور پہلی دفعہ چیف منسٹر بن گیا. ان کو چاہیے کہ ہم لوگوں نے کب سزائیں ہوئی, دیکھیں یہاں بڑے آدمی کو سزائیں نہیں ہوتی ملک صاحب. ہمیں جب سزائیں ہوئی اس وقت ہم چھوٹی سطح کے لیڈر تھے, 7 سال قید ہو گئی, 1 سال کورٹ مارشل ہو گیا. آپ یہ دیکھیں نا, اس لیے ایک آوارہ کلاشن کوف میں ہمیں 7 سال قید ہو گئی. ایم این اے تھے, لیکن ہمارے نیفے سے انہوں نے کلاشن کوف نکال لی لال ویلی کی نیچے سے, صوفے کے نیچے سے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بدلے ہوئے پاکستان میں انشاءاللہ تعالی بڑے لوگوں کو جب تک قانون کی گرفت میں نہیں آئیں گے, اس وقت تک تو کوئی مسئلہ نہیں بن سکتا. ہم کسی بڑے لوگ کو گرفتار تو کیا, کیس تو بنے, لیکن کیس اپنے انجام کو 2 سال میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. اور میں آپ کو یہ یقین سے کہتا ہوں کہ ہم دیکھیں پاکستان میں ایسے لوگ بھی ہیں جن پہ 40 ایک پریس کانفرنس کریں گے کہ لوگوں کے پہ 40 ایف آئی آر ہیں, کیسز ہیں, ضمانت ہو جاتی ہیں. اس ملک میں بڑے آدمی کے لیے اور قانون ہے, چھوٹے آدمی کے لیے. میں نے اپنی آپ کو مثال دی ہے کہ میں نے جب ہوش سنبھالی, دیکھیں نا, میرے ہاتھ میں ہتکڑی نہیں آتی تھی جب سکول کی 8ویں جماعت میں مجھے اعلان تاشکند میں ہتکڑی لگ گئی. حالانکہ وہ ایس ایچ او کہتا تھا گھبرانا پتر, تو بڑا ہو کے لیڈر بن سے ہیں جی. وہ پینا دیتا ایس ایچ او تھا تھانہ بنی راجہ بازار کا. تو جب وہ مجھے ہتکڑی نہیں آ رہی, میرا ہاتھ نکل جاتا تھا اس میں, تو اس نے مجھے رسی سے باندھا. اس نے کہا گھبرانا پتر, بڑا ہو کے تو لیڈر بن سے. سو اس ملک میں قانون چھوٹے لوگوں کے لیے ہے, غریب لوگوں کے لیے ہے, بڑے لوگوں کے لیے. تو جیل بھی جو ہے 5 سٹار ہوٹل ہے, باہر سے کھانے آتے ہیں, اے سی لگے ہوتے ہیں, اٹینڈنٹ ملتے ہیں, اندر سے موبائل فون چل رہے ہوتے ہیں. سو یہ اس کو اتنے بڑے نظام کو بدلنا جو ہے کوئی آسان کام نہیں ہے. عمران خان کوشش تو بہت کرتا ہے, لیکن کامیابی نہیں ہوئی ابھی. میں نہایت ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے سیاستدانوں نے جیل میں سے اولادیں بنائی ہیں. دیکھیں جیل میں اے سی ہونا یا اٹینڈنٹ ہونا یا موبائل فون ہونا, یہ نارمل بات ہے ان بڑے لوگوں کے لیے. اے سی کے بغیر یہ 1 گھنٹہ نہیں رہ سکتے, اپنے جنریٹر ساتھ لے جاتے ہیں. ٹھیک ہوگا انشاءاللہ تعالی, بہتری کریں گے, کوشش کریں گے. عمران خان ایک حقیقت ہے, 5 سال بھی پورے کرے گا اور اگلا الیکشن ہے جی بڑھ سکتی ہے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, جس طرح آئل کے پرائس دنیا میں بڑھ رہے ہیں. دیکھیں یہ فنانس والوں کا کام ہے نا, یہ کامرس والوں کا کام ہے, یہ انڈسٹریز والوں کا کام ہے کہ آئیں میڈیا پہ. آپ ہمیں حکم دیتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے معیار پہ پورے اتر سکیں. ڈیٹا کے ساتھ وہی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اس وقت فلانے ملک میں کیا بنا ہے, آئل کتنا بڑھ گیا ہے, آڈیبل آئل کتنا بڑھ گیا. یہ ساری باتیں ان کو آنا چاہیے. آج بھی پرائم منسٹر نے ان کو بالکل ٹھیک ہے, پالیسی دیکھیں کیا ہے, مجھے بتائیں. اس وقت سارے بارڈر محفوظ ہیں, میڈیا اتنا سٹرانگ ہے کہ افسوسوں پہ جا رہے ہیں.
تو میڈیا چل رہا ہے، لوگوں کے حقیقوں پہ جا رہے ہیں، شادیوں پہ جا رہے ہیں. میرا مطلب ہے میڈیا ہی میڈیا ہے، اس کالے کیمرے کی سیاست ہے. اور جو زیادہ میڈیا کور کر لیتا وہ زیادہ بڑا لیڈر ہے، جس کی زیادہ بڑی ریٹنگ ہے وہ زیادہ بڑا لیڈر ہے. اور جو بیچارہ میڈیا جس پہ کیمرہ نہیں مارتا وہ پیدل ہو جاتا ہے، اور اس کو بھول جاتے ہیں یہ لوگ. میں لاتعداد لوگوں کے نام لے سکتا ہوں جن پر کیمرہ نہیں پڑا، وہ بھول گئے لوگ یہ. سو لڑائی تو اس کیمرے کی ہے جس میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں. اور 40 چینل ہیں جی، 40 چینل میں آپ دیکھیں، اور سوشل میڈیا علیحدہ ہے. کون سی اپوزیشن جماعتیں ہیں؟ کون سی اپوزیشن؟ پیپلز پارٹی دیکھیں، پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہت زبردست اپوزیشن ہے جی. عمران خان کی خوش نصیبی ہے کہ اس کو ایسی نالائق اپوزیشن ملی ہے. چاچا اور بھتیجی اکٹھی نہیں ہے. تو یہ میں نے تو یہ 2 سال پہلے کہا تھا، آپ نے بھی کہا تھا، آپ نے کہا نون میں سے شین نکلے گی. میں کہتا ہوں شین میں سے بھی اور نکلے گا، کاف لام میم. نہیں ہے. لیڈرشپ کیا ہے؟ یہ خاندانی وراثتوں کی، خاندانی پگڑیوں کی لڑائی ہے. اور تاریخ آپ نے مجھ سے زیادہ پڑھی ہے، میں تاریخ کا سٹوڈنٹ نہیں رہا، میں پالیٹکس کا سٹوڈنٹ ہوں. کہ باپ بیٹے کی اور بیٹا باپ کی آنکھیں نکال دیتا ہے. دیکھیں اگر ہم اپنی حالات کو، مہنگائی کو کنٹرول کر لیں تو انشاءاللہ عمران خان کو کوئی، دیکھیں عمران خان ایک حقیقت ہے، حکمرانی میں ہو یا کنٹینر پہ ہو، اس کی حقیقت سے کوئی اب انکار نہیں کر سکتا. اس نے اپنے آپ کو منوا لیا، اور وہ وقت کے معاملات اور حالات کو ان سب لوگوں سے بہتر سمجھتا ہے.